تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور آج کا دن جو ہے کافی اہم ہے اس حوالے سے ہے کہ ہفتے کے روز صوبے کے تقریباً تمام اضلاع میں مختلف واقعات پیش آئے، دہشت گردی ہوئی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ پاکستان گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں پاکستان کا کیا نمبر آیا ہے، کیا وجوہات ہیں، خیبر پختونخوا میں جو فوری یہ جو سرج آیا ہے، اتنی زیادہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو ناظرین، میں دیکھ رہا تھا کہ ہفتے کے روز خیبر پختونخوا کے تقریباً تمام علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات شروع ہو چکے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ یہ معاملہ صرف ٹانک، ڈی اے خان اور بعض قریب جو علاقے ہیں لکی وغیرہ، ان میں یہ معاملات تھے اور دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے۔ لیکن صورتحال اب یہ ہے کہ تحریک طالبان جو گل بہادر گروپ ہے، اس نے اپنی سرگرمیاں جو ہیں تیز کر دی ہیں، اور ایک جس طرح غزوہ خندق تھا، تو انہوں نے بھی خندق کے نام سے، الخندق کے نام سے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے بھی البدر کے نام سے ایک آپریشن شروع کیا ہے، تو دونوں جانب سے جو ہے وہ کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ رمضان المبارک ہے، اس کے باوجود کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کبھی رمضان کے مہینے میں اس قسم کے واقعات نہیں ہوئے، لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ بنو کافی وہاں پہ بھی دہشت گردی بہت زیادہ ہے۔ لکی مروت میں جو ہے، ان دونوں اضلاع میں پولیس کے جو تھانے ہیں ان پر حملے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ مومند ڈسٹرکٹ میں بھی کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں، اور ڈیرہ میں بھی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ مومند میں دہشت گردوں کے ساتھ جو تبادلہ ہوا، وہاں پہ 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اب 2 جوان بھی وہاں پہ شہید ہوئے ہیں۔ ڈیرہ میں جو فائرنگ ہوئی ہے اس میں 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ لکی مروت میں پولیس وین پر آئی ڈی کا ایک دھماکہ ہوا ہے، اس میں 6 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح مختلف چوکیوں پر حملے کیے گئے ہیں پولیس کی، اور ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اب لوگ بھی بنو کے لوگ بھی جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں، وہ بھی باہر نکلے ہیں، انہوں نے بھی احتجاج کیا ہے۔ تو دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ باڑہ میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور مسلح افراد نے وہاں پہ فائرنگ کی۔ جوابی کارروائی کے نتیجے میں جو حملہ آور تھے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ساتھ ساتھ جو ایک بڑا واقعہ پیش آیا، ایک عالم دین ہیں پشاور میں، مفتی منیر شاکر، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اولڈ مڑ کا علاقہ ہے پشاور میں، اور ان کو جو ہے ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا ہے، جو اب تک کی اطلاعات تھیں۔ کچھ لوگ اس میں زخمی بھی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ دیسی ساختہ بم تھا، یہ وہاں پہ نصب کیا گیا تھا اور ان کو اس سے نشانہ بنایا گیا۔ مفتی منیر شاکر جو تھے، وہ ان کا تعلق تو کرک سے تھا، لیکن وہ پھر یہاں باڑہ میں انہوں نے اپنی ایک لشکر اسلام کے نام سے تنظیم بنائی، اور ان کا کافی اثر و رسوخ تھا ایک وقت میں۔ پھر انہوں نے اس کو کافی، ان کے فالورز بھی تھے۔ اب اس واقعات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے، اب یہ نکل کر پورے صوبے میں پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ جو نئے آئی جی خیبر پختونخوا آئے ہیں ذوالفقار حمید، وہ کوئی بہترین اسٹریٹجی بنائیں گے اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کوئی بہتر حکمت عملی اختیار کریں گے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ابھی تک کوئی بھی اس طرح کوئی بہتر حکمت عملی نظر نہیں آ رہی کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، کس حوالے سے کوئی ایکشن پلان نظر نہیں آ رہا کہ آخر کیا صورتحال بنے گی۔ اگر ایک ہی روز میں آپ دیکھیں کہ یہ 10 واقعات اگر ہوں گے
تو میرا خیال میں کہ یہ تو پولیس کی ناکامی ہے اور ساتھ ساتھ ہماری سیکورٹی فورسز کی بھی ناکامی نظر آ رہی ہے. حکومت کو بھی اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب نئے آئی جی آئے, انہوں نے دعوے کیے کہ امن لائیں گے اور صوبے میں صورتحال بہتر ہوگی, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم وہیں پہ کھڑے ہیں اور بلکہ جو محدود کیا گیا تھا ان دہشت گردوں کو, جیسے میں نے بتایا کہ یہ لوگ ٹانک, لکی مروت یا ان 2-3 اضلاع میں تھے, اور ڈی آئی خان کا کچھ علاقہ ہے درابن کا, یہ لوگ وہاں محدود تھے. لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ ایک بڑا افسوسناک ہے کہ, اور نئے آئی جی صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ وہ کس طرح امن بحال کرتے ہیں. اب دوسری خبر کی طرف جاتے ہیں. پاکستان گلوبل ٹیررزم انڈیکس ہے, اس میں 2025 کی جو وہ آیا ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان جو متاثرہ ہے دہشت گردی سے دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے. یعنی دنیا میں جتنے ممالک دہشت گردی سے متاثر ہیں اس میں پاکستان کا نمبر دوسرا ہے. اس سے پہلے پاکستان چوتھے نمبر پر تھا, اور 45% دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. بہت زیادہ ہے یہ. تفصیل میں یہ ہے کہ 2023 میں 748 ہلاکتیں ہوئیں, جبکہ 2024 میں یہ تعداد بڑھ کر 1081 ہو گئی ہے. بہت زیادہ فرق آ رہا ہے. پھر 2023 میں دہشت گردی کے واقعات 517 تھے, جو 2024 میں بڑھ کر یعنی ڈبل ہو گئے ہیں 1099 واقعات. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اضافہ تب ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ جب کہ طالبان برسر اقتدار آ گیا افغانستان میں, اور پاکستان کا یہ خیال تھا کہ طالبان کے آنے سے پاکستان میں امن آئے گا, لیکن صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. یہ جو واقعات 1099 واقعات ہیں, اس میں سے 52% یعنی آدھے واقعات جو ہیں وہ تحریک طالبان کر رہی ہے. اور ساتھ ساتھ اب اس میں ہم نے دیکھا کہ جو بلوچستان لبریشن آرمی اور اس کی جو مجید بریگیڈ ہے وہ بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. انہوں نے کافی زیادہ جو واقعات انہوں نے بھی شروع کر دیے ہیں. تو اوورآل جو داعش کو ہم دیکھتے ہیں صوبے میں, تو وہ بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. اس طرح یہ BLA ہے, TTP ہے, القاعدہ ہے. تو یہ تنظیمیں جو ہیں اس وقت بڑی تیزی سے کام کر رہی ہیں, اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچھی حکمت عملی یا کوئی پلاننگ نہ کی گئی تو میرے خیال میں کہ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے صوبے میں, یہ پورے صوبے تک پھیل سکتی ہے, اور اگر صوبے سے باہر بھی نکل سکتی ہے, چونکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا اس وقت جو ہیں دونوں اسی دہشت گردی کی جو آگ ہے اس میں جل رہے ہیں. آج چونکہ زیادہ تر واقعات میڈیا نے رپورٹ کیے ہیں, لیکن کچھ واقعات رات کو لیٹ آورز میں بھی ہوئے ہیں جن کو آج رپورٹ کیا جا رہا ہے. تو بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک ہی دن میں 10-10 12-12 اگر واقعات ہوں گے تو خیبر پختونخوا میں جو امن کا ایک سوچ ہے کہ ایک وہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن آئے گا, تو میرے خیال میں کہ وہ امن بہت مشکل نظر آ رہا ہے. جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں یقیناً اب حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو, ساتھ ساتھ جو ہے دیگر اداروں کو جاگنا پڑے گا. اور جو بات ہو رہی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی اور یہاں نیشنل الیکشن پلان 2 لایا جائے گا, میرا خیال میں کہ یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی رٹ قائم کرے. اب جتنے بھی علاقے ہیں, کیا وہاں طالبان جو ہیں بغیر کسی پوچھ گچھ کے وہاں گھومتے ہیں, اسلحہ ان کے پاس ہے, تو آخر اس کے لیے کیا نیشنل الیکشن پلان کی ضرورت ہے, اس کے لیے کون سی آل پارٹیز کانفرنس کی ضرورت ہے. دہشت گرد ہے تو آپ کو اس کو گرفتار کرنا ہے یا اس کو پھر مارنا ہے, تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صوبے میں اور ملک میں امن بحال کرے, خوشحالی آئے, لیکن اس کے لیے ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.